بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کے شکر اور رحمت کے ساتھ آج ہم سپارہ نمبر 22 من یقنت پڑھیں گے۔ اس میں ہم سورۃ الاحزاب کا بقیہ، سورۃ سبا، سورۃ فاتر، سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی طالب ہیں یا دنیا کی زینت کی، دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر بہت تنگ دستی کا عالم تھا اور بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے اخراجات کے تقاضے پورے کرنے مشکل ہو جاتے تھے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اور تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا انتخاب کیا اور اجر عظیم کی حقدار بنی۔ ہمیں بھی ان احکامات کو سمجھنے کے بعد جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اپنے شوہروں، باپوں، بھائیوں کو دنیا کی زندگی اکٹھی کرنے کے لیے بحث میں تو نہیں پڑتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانوں کا جائزہ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 2 ماہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں تھا جلتا، اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن جو تھیں 2 چیزوں پر اکتفا کرتیں، ایک پانی اور دوسرا کھجور۔ اس کے بعد امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بلند درجات کے ساتھ دوہری ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی غلطی پر دوہرا عذاب ہوگا اور نیکی پر دوہرا اجر ملنے کی بشارت ہے، کیونکہ معاشرے میں مؤثر طبقہ کی اچھائی اور برائی تنہا نہیں ہوتی بلکہ اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ احکام پردہ۔ اس کے بعد 39 سے پردے کے احکامات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو سورۃ نور کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے تاکہ اسلام کے نظام عفت و عصمت کی مکمل سمجھ آ جائے۔ ان احکامات میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ مردوں سے دبی آواز میں بات نہ کریں، یعنی نامحرم مردوں سے بات کرنے میں لہجہ نرم اور شرین نہ ہو اور نامحرموں سے احتیاط کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ آج کل کے کلچر میں دیکھیں تو استقبالیہ پر ایک سجی سوری نوجوان خاتون بیٹھی اور جہازوں میں عورتیں مردوں کی میزبانی کرتی ہیں اور ہر جگہ عورت بیٹھی ہے۔ سوچیں اس چیز کی اسلام کتنی گنجائش دیتا ہے۔ عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر نکلے تو پھر بڑھ سنور کر نہ نکلے۔ آیت نمبر 36 میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اللہ کا حکم آ جانے کے بعد وہ اس میں اپنا اختیار استعمال کرے۔ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے نفس کی کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ جاہلانہ رسم کا خاتمہ۔ جاہلیت کی رسم اور قاعدے کا خاتمہ کرتے ہوئے اگلی آیت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا حکم ربانی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سابقہ بیوی تھیں۔
چونکہ منہ بولے بیٹے یعنی متبنہ کی رسم ختم کر دی گئی، یعنی لے کر پالا ہوا بیٹا متبنہ کو کہا جاتا ہے کہ اس سے نسب میں فرق آ رہا تھا، لیکن یہ رسم معاشرے میں اس قدر رچ بس گئی تھی کہ اس کا صرف زبانی کلامی ختم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے یہ مشکل فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہوا اور منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح اللہ نے خود کرا کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس پر منافقین نے بہت طوفان اٹھایا۔ آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 45 میں بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 50 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا تذکرہ ہے کہ آپ کو 4 سے زائد شادیوں کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس میں امت کے بہت سارے معاشرتی اور سماجی مسائل کا حل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اقدس میں حاضری کے آداب سکھائے گئے جو عام معاشرے کے لیے بھی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دعوت کے لیے بلایا جائے تو کھا کر منتشر ہو جائیں، دیر تک محفلیں جما کر نہ بیٹھے رہیں۔ آیت حجاب آیت نمبر 53 میں مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا جائے۔ اس آیت کے نزول کے بعد تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹک گئے۔ آیت نمبر 56 میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان تم بھی درود و سلام بھیجو، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے جتنی مشقتیں اور تکالیفیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائیں اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اور ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لہٰذا درود شریف کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اور نیکی۔ ہمیں باکثرت محبت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ سورۃ سبا یہ مکی سورت ہے۔ اس کا نام آیت نمبر 15 کے فقرے سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں ایک بستی سبا کا ذکر آیا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور عقیدہ آخرت پر اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے قرآن پاک سراسر حق ہے، خدا کا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ منکرین اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا گیا ہے، ان کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 10 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی جو نعمتیں دیں ان کی تفصیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں حکم دیا گیا کہ اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کا سجدہ ہم ضرور کریں۔ کوئی اچھا کام، کوئی بات ہو، کوئی اچھی بات ہو تو سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ نزدیک پائیں گی، اور آپ کے اللہ تعالیٰ درجات اور زیادہ بلند کر دیں گے۔ آیت نمبر 15 میں قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت کا تذکرہ ہے۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باغات عطا کیے اور حکم دیا کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس قوم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، ہماری آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اس آبادی کو کم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ سیلاب آیا اور ان کے باغات اجڑ گئے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے وہاں جھاڑیاں اور جنگل اگا دیے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے
کہ ہماری بھی سرسبز بستیاں ہیں اور ہم اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ فیملی پلاننگ کی تحریکیں جو زور سے چل رہی ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کی روح سے یہ بات کتنی درست ہے۔ ان آیات میں خطبے کے انداز میں ہر دلیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کہہ کر حکم دیا۔ زمین و آسمان میں ظاہری اور مخفی نشانیاں، دنیا سے متعلق، آخرت سے متعلق، انسان کے سامنے اس کا نسب، اس کا رزق، جزا و سزا کے مناظر رکھے جاتے ہیں اور انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ سورۃ فاتر یہ بھی مکی صورت ہے، بہت خوبصورت بیان ہے۔ اس صورت میں اللہ کی محبت جھلکتی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ فرشتوں کی ساتھ ان کے بازوؤں کا ذکر ہے کہ ان کے 2 3 یا 4 بازو ہیں۔ حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازوؤں کا ذکر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ براہ راست مخاطب کرتا ہے، لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اسی کی طرف سب معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، نہ وہ بڑا دھوکہ باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ ان آیات میں متوجہ کیا گیا ہے، میرے بندو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ ان گمراہ اور مؤثر طبقے سے خطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھا رہے تھے اور جو دین اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کے لیے برے عمل خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے گناہ مرغوب ہیں، ان کے ذہن بگڑ چکے ہیں، ان کے نزدیک دین دقیانوسیت ہے اور بدی روشن تہذیب ہے۔ یہ نمونے آج مسلمانوں میں بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ پوری ڈٹھائی سے اسلام اور اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، یعنی لوگوں نے کفر و بغاوت کر کے جو عزت بنا رکھی ہے یہ جھوٹی ہے، خاک میں مل جائے گی۔ اصل عزت تو صرف اللہ ہی کی ہے اور اللہ والے بن جاؤ۔ پاکیزہ قول یعنی کلمہ طیبہ اختیار کرو، عمل صالح کرو، پائیدار عزت ملے گی پھر آپ کو بھی۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کے نیک اعمال کو اس تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ تجارت اپنے قدردان رب کے ساتھ کی ہے۔ وہ پوری قیمت بھی دے گا اور اس پر نفع بھی دے گا۔ جب انسان کسی سے دنیا کے معاملے میں اپنے دوست یا عزیز و اقارب سے تجارت کرتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ امانت دار بھی ہے، عہد کا پکا بھی ہے، پھر تجارت کرتا ہے، لیکن پھر بھی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں اس شخص کو جو اس کے ساتھ تجارت کے لیے تیار ہے اور اس تجارت کے بدلے اسے جنت ملے گی۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے جو قرآن کو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں لیکن عملاً کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے، گناہ گار مومن ہیں۔ نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والے لوگ یہ اتباع سنت میں بھی پیش ہیں اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی آگے ہیں، دین کی خاطر قربانیاں بھی دیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ بھی کرتے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ سب کو اللہ جنت میں داخل کر دے، البتہ ایک حدیث کے مطابق تیسرا گروہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا، دوسرا گروہ اس سے ہلکا سا حساب ہوگا اور تیسرا گروہ جو ہے روز محشر پورے طویل عرصے میں روک رکھا جائے گا اور پھر آخر میں اللہ انہیں اپنی رحمت میں لے لے گا۔ طبرانی اور بہقی کی یہ حدیث ہے۔ پھر ذکر کیا گیا کہ دوزخ والے چیخ و پکار کریں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ تم نے اس پر توجہ کیوں نہ دی؟ اب چکھو دوزخ کا مزہ، نعوذ باللہ۔
سورہ یاسین، اس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، اہم ترین سورت جس کو دن میں ایک مرتبہ پڑھنے والے کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور وقت نزا میں بھی سورۃ یاسین تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورت میں توحید، رسالت اور آخرت پر آثار کائنات اور انسان کے اپنے وجود سے دلائل دیے گئے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے کہ قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی جاتی ہے۔ اپنے تکبر کی وجہ سے نہ وہ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور اللہ انسان کے اگلے پیچھے سارے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن ان کو دکھا دیں گے جو یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 رسول علیہم السلام بھیجے، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا۔ تیسرا رسول علیہ السلام بھیجا گیا۔ ان سب رسولوں علیہم السلام نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، رسول علیہ السلام کیسے بن گئے؟ سب کو جھٹلا دیا۔ پھر ایک شخص دور دراز سے دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو سمجھایا کہ رسولوں علیہ السلام کی پیروی کرو، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور ان آیات سے ہم نے سبق سیکھا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، انسانی وسائل سے فائدہ اٹھائیں، انہیں کم کرنے کی تحریکیں نہ چلائیں، قرآنی دلائل سے ایمان مضبوط کریں، غور و فکر کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ویران دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے،